ٹاک شاپ وتھ کرن میں ہمارے آج کے مہمان ہیں ذوالقرنین حیدر۔ ذوالقرنین حیدر کے تعارف کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ کوئی انسان جو اپنی زندگی کو آرٹ کی دنیا میں ضم کر دیتا ہے تو وہ لیجنڈ بن جاتا ہے۔ آپ کا شمار پاکستان کے بہترین اداکاروں میں ہوتا ہے۔ آپ نہ صرف ایک مثالی اداکار ہیں بلکہ ڈرامہ نگار، ہدایت کار اور پروڈیوسر بھی ہیں۔ بات تھیٹر کی ہو یا شاعری کی، اس میں بھی آپ اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ اپنی مزاحیہ اداکاری سے آج بھی لوگوں کے دلوں پر راج کر رہے ہیں۔ آپ کے مشہور اسٹیج پلے شادی ہو تو ایسی، استادوں کے استاد، ایک سے بڑھ کر ایک، VIP بکرا، دلہا ہو تو ایسا، جبکہ ڈائریکشن کے حوالے سے ایک دوجے کے لیے ساز کی آز، ون وے ٹکٹ کی مثال نہیں ملتی۔ اس کے علاوہ آپ کے مشہور ڈراموں میں پاداش، ریت میں گلاب، کوشش، چھاؤں، نہلے پہ دہلا، باپ رے باپ، وہ آئے گھر میں، جانگلوز، منڈی، حقیقت اور بین الاقوامی سطح پر مشہور ہونے والا ڈرامہ اڑان شامل ہے۔ غرض یہ کہ آپ کے ڈراموں کی فہرست اتنی لمبی ہے کہ وہ یہاں بیان کرنا مشکل ہے۔ آپ نے 50 سال میڈیا انڈسٹری کی خدمت میں وقف کر دیے۔ سوال یہ ہے کہ 50 سال بعد میڈیا انڈسٹری نے آپ کو کیا دیا؟ یہی جاننے کے لیے آج ہم نے اپنے پروگرام ٹاک شاپ وتھ کرن میں ذوالقرنین حیدر کو مدعو کیا ہے۔ تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ 20 دن جعلی فقیروں میں رہا ہوں سر، اس کے بعد میں نے اسٹڈی کی ہے اور یہ میں نے اسکرپٹ لکھا ہے۔ پتھر اٹھاؤ تو نیچے سے 4 رائٹر نکلتے ہیں۔ زندگی ڈاکٹر مجھے صاف صاف بتا چکے ہیں میں 6-7 دن کا اور مہمان۔ تم سب لوگ تو بڑے کام چور اور اڈہرام۔ جی جناب۔ جس گھر میں عورت کی آواز مرد سے اونچی ہو جائے وہ گھر جہنم ہو جاتا ہے۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا میاں۔ کیا کر رہی تھی؟ کیوں بچایا آپ نے مجھے؟ میں نے کہاں بچایا ہے بیٹا، میں تو ایک کمزور سا بزرگ آدمی ہوں، بچانے والی تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ لیکن تم سے پوچھ سکتا ہوں میں کہ وہ کون سی مجبوری ہے جو زندگی کی پٹڑی سے تم کو موت کی پٹڑی کی طرف لے جا رہی تھی؟ میں ہوں ہیڈ کانسٹیبل ذاکر جدون۔ جدون کے جنون کا تم کو پتہ نہیں ہے۔ کوئی بھی مسئلہ ہوئے ساڈے کول تھانے تشریف لے کے آؤ، پھر تکو قانون دی طاقت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد میں کرن خان صاحبہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے چینل پہ مجھے بلایا اور مجھے اظہار رائے کا موقع دیا۔ سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ آپ کی جائے پیدائش کراچی کی ہے یا پھر کسی اور شہر سے بلانگ کرتے ہیں؟ مجھ سے اکثر سوال یہ کیا جاتا ہے کہ آپ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں، تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے یہ جواب دیتے ہوئے کہ میرا جو گاؤں ہے، جو میرا پنڈ ہے، وہ ہے اٹک، کیمبل پور، بارڈر آف KPK، اور میری پیدائش ہے راولپنڈی کی، اور میری آل ایجوکیشن پہلی کلاس سے لے کے اور اسکولنگ اور پھر کالج، جناح کالج کراچی، اور پھر کراچی یونیورسٹی، اینڈ مائی ہوم اسٹیشن از کراچی پاکستان ٹیلی ویژن کراچی، اور مائی ہوم ریڈیو از ریڈیو پاکستان کراچی، اور میرا تھیٹر کراچی تھیٹر، اور میری ایجوکیشن، تعلیم، تربیت، دوستی، بچپن، لڑکپن، جوانی کہہ لیجیے، ساری میری کراچی کی ہے۔ بٹ مائی ریکگنیشن از کوئٹہ ٹیلی ویژن بلوچستان۔ چھوٹے چھوٹے کام کرتے رہے، تھوڑا تھوڑا کام کرتے رہے، تھوڑا تھوڑا لکھتے رہے، تھوڑا تھوڑا شروع میں مجھے ڈراموں کا موچی کہا جاتا تھا۔ موچی ہوتا ہے نا جو جوتی کرتا ہے، تو وہ بہت سارے ڈرامے ایسے آ جاتے تھے، تو پھر وہ کہتے تھے کہ آپ تو تھیٹر کے آرٹسٹ ہیں اور تھیٹر کے رائٹر ہیں، ذرا اس کو ٹھیک کر دیجئے، تھوڑا سا اس میں کامیڈی ڈال دیجئے، یہ کامیڈی ہے تو ذرا سا اس کو یوں کر دیجیے۔ تو سم ٹائم بہت سارے ڈرامے میں نے پھر سے لکھے، سارے لکھے، اس میں نام دوسروں کے جاتے رہے اور ہوتا رہا۔ پھر وہ ہوتا ہے نا ایک، آپ بھی ماشاءاللہ لکھتی ہیں اور ڈراموں میں لکھتی ہیں، تو ہم کبھی کبھی لکھ دیتے ہیں نا کہ ایک آدمی وہ گزر رہا ہے وہاں سے، تو وہ بات کرتا ہے تو اس سے پوچھتے ہیں تو وہ ایڈریس بتاتا ہے، تو اس طرح کے بھی رول کیے۔ شروع میں ایک آدمی والا رول بھی کیا، تو اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے ڈرامے کرتے رہے۔ ارمل مقصود بھائی کا ایک پلے چلتا تھا آفس، آپ شاید اس وقت نہیں ہوں گی یا بہت چھوٹی ہوں گی،
تو وہ کرتا رہا, پھر وہ کچھ لکھتے رہے, کچھ ہوتا رہا, لیکن ریکگنیشن نہیں تھی. اور پھر ایک قاسم پاشا صاحب اور قاسم جلالی میرے استادوں میں سے ہیں. جلالی صاحب مجھے لے کر آئے اور قاسم پاشا صاحب سے میں نے ساری تربیت لی, اور ان کی مسز فہمیدہ نسرین صاحبہ جو ہیں وہ بھی پروڈیوسر تھی. اور وہ آئیڈیا ایک مانگا انہوں نے بچوں کے پروگرام کا, وہ میں نے لکھ کے ان کو دیا. ان بٹوین ان کی ٹرانسفر ہو گئی دونوں کی بلوچستان کوئٹہ. تو انہوں نے کہا کہ میں کوئٹہ سے سبمٹ کر دوں. میں نے کہا جی سبمٹ کر دیجیے. وہاں سے وہ کوشش سیریل سبمٹ ہوا. پھر انہوں نے کہا کہ آ جاؤ تھوڑا سا ریکارڈ کر لوں پائلٹ. پھر انہوں نے کہا کہ میں یہاں کے آرٹسٹوں سے بھی واقف نہیں ہوں, تو تم یہ والا رول کر لو. کوشش ایک ڈرامہ سیریل تھا, یہ بات کر رہا ہوں میں 84 کی. تو اس میں کہنے لگی کہ ابھی یہ پائلٹ ریکارڈ کروا دو تم, اس کے بعد تم چلے جانا, اور پھر میں یہاں آرٹسٹوں سے واقف ہو جاؤں گی, تو پھر میں یہ رول کسی اچھے کامیڈین کو دے دوں گی. وہاں سے اپروو ہو کے آ گیا. تو میرے 8 ایپیسوڈ لکھے ہوئے تھے, تو کہنے لگی کہ 4 اور لکھ دو, تو ہم جو ہے وہ ایک ساتھ ریکارڈنگ کر لیں گے. میں نے 4 ایپیسوڈ وہ لکھ دی, تو وہ 13 ایپیسوڈ ہو گئے. تو وہ 4 ایپیسوڈ آنر گئے, تو انہوں نے کہا کہ جی اسے روکیے گا نہیں, چلتا رہنے دیجیے گا. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کا وہ پہلا لانگسٹ سیریز تھا جو تقریباً 60 ایپیسوڈ چلا, اور وہ تقریباً 1.5 سال چلا. اور وہ بند بھی اس وجہ سے ہوا کہ پھر وہاں سے ایک سیریل میں شروع ہوا چھاؤں, جس میں میرا کیچ ورڈ تھا, جو آج بھی لوگ مجھے اس نام سے پکارتے ہیں, جو میری ایج کے یا مجھ سے زیادہ ایج کے لوگ ہیں یا مجھ سے کم والی ایج کے لوگ ہیں جو اس وقت. تو وہ اس میں کیچ ورڈ تھا. میں اس وقت آئی تھنک میں 23-24 سال کا تھا. تو اس میں نے 70 سال کے بابے کا رول کیا تھا, چاچا ولایت اس کا نام تھا, اور اس میں میرا کیچ ورڈ تھا الکمونیا میں تو ایسا نہیں ہوتا. تو وہ رول چلا, تو پھر میری شناخت ہو گئی. مجھے بہت سے لوگ بلوچستان کا کہتے ہیں اور مجھے خوشی ہوتی ہے. تو میں اس وقت سیٹل ہوں لاہور میں. اور اب آپ فیصلہ کر لیجئے, یہ جو سننے والے ہیں وہ فیصلہ کر لیں. مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. میں نے کوئی ووٹ تو نہیں لینا, میں پولیٹکس میں تو نہیں ہوں, لیکن مجھے الحمدللہ خوشی ہوتی ہے کہ میں پورے پاکستان کی نمائندگی کرتا ہوں. اور سب جگہ کرنے کے بعد میں نے ملک میں جس طرح ٹرین چلتی ہے کوئٹہ سے کراچی, اور پھر کراچی سے ساری چلتی بھی پھر وہ, اور وہ مری نہیں جاتی, مری میں بھی, اور پھر پشاور تک جو ہے میں نے تھیٹر کیا. کروں سم ٹائم میں بیٹھا ہوا ہوتا ہوں تو لوگ یہ کہتے ہیں, میرے دوست احباب مجھے کہتے ہیں کہ آپ چینل پہ بیٹھ کے آپ جو ہے میڈیا پہ بیٹھ کے آپ میڈیا کی برائی کر رہے ہوتے ہیں. تو بہت سی برائیاں ہیں, جس میں سے ایک برائی یہ ہے کہ بغیر پوچھے ہوئے تمام لوگوں کو جو ہے چینلز کے لائسنس ایشو ہو گئے ہیں. اس میں اسپیشلی نیوز چینلز بھی ہیں اور دوسرے بھی ہیں, اور یہ نہیں پوچھا گیا کہ جی آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. آپ پولیس میں جاتے ہیں, آپ فوج میں جاتے ہیں, آپ ڈاکٹر ہوتے ہیں, آپ کسی بھی شعبے میں آپ ہوتے ہیں, تو سب سے پہلے آپ سے کوشچن یہ ہوتا ہے کہ آپ کے والد صاحب کون تھے, آپ کے گھر میں اور کوئی ڈاکٹر ہے, آپ کے گھر میں کوئی اور فوجی ہے, گھر میں کوئی اور پولیس والا ہے. ہمارا واحد ایک شعبہ ہے جس میں کوئی بھی نہیں پوچھتا کہ جی آپ کے والد کیا کرتے تھے, آپ کیا کرتے, بس یہاں تک یہ بھی نہیں پوچھتے کہ آپ نے کیا کیا ہوا ہے, کیا ہے کیا نہیں ہے. اب اس زمانے میں 50 لاکھ روپے میں لائسنس ایشو ہو جاتا تھا. جس کے پاس 50 لاکھ روپے تھے اس نے لائسنس لے لیے اور اس نے چینل شروع کر دیا. اس نے آپ کو بھی ہائر کر لیا, مجھے بھی ہائر کر لیا, اس کو بھی ہائر کر لیا, اس کو بھی ہائر کر لیا, اور اس نے کہا کہ چلائیں چینل. میں نے اسی سبجیکٹ پہ ایک سٹ کام کیا اور اس کے تقریباً 100 ایپیسوڈ چلے ہیں. وہ کوئی بہت بھرپور چینل نہیں تھا, بنایا تھا ایک بہت بڑے چینل کے لیے تھا. اس سے کچھ کلیش ہو گئے تھے ہمارے فائنینسر کے, جس کی وجہ سے ان کو نہیں دیا, دوسروں کو دیا. اس کا نام ہی تھا تھرو پراپر چینل. اس میں اسماعیل تارا صاحب اور اشرف خان مین تھے, اور باقی اور لوگ ہر ایپیسوڈ میں آتے جاتے تھے. اس میں ہم نے سر اخبار ہے تو اس میں بھی یہی تھا کہ جی اخبار نہیں چل رہا, تو وہ کہتے ہیں جی آج کل جس کا چینل ہوتا ہے اس کا اخبار چلتا ہے, اور جس کا اخبار ہوتا ہے اس کا چینل چلتا ہے. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جی چینل کھول لیں. تو ہم وہ تمام لوگ جو اخبار چلایا کرتے تھے, جو وہ بھی نہیں چلتا تھا, تو ہم نے وہ چینل کھول لیتے ہیں اور پھر اس میں جو ہے وہ کر لیتے ہیں. اب یہ شکایت کس سے کی جائے, اس میں کس سے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, جب میرے سینئرز مجھ سے کہا کرتے تھے نا
کہ اس کی کوئی قدر نہیں ہے اور وہ نہیں ہے. تو میں کہتا تھا کہ یہ خود تو اتنے پاپولر ہو گئے ہیں, اتنے تو خود اتنے بڑے رائٹر بھی ہو گئے ہیں, اتنے بڑے آرٹسٹ ہو گئے ہیں, ہماری باری آ رہی ہے تو ہم سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس میں کچھ نہیں رکھا ہوا اور کچھ نہیں. لیکن اب اس بات کا تذکرہ کرنا فضول ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں یہ ہوتا ہے, مثال کے طور پہ جی آپ بیسیکلی کہاں سے بلونگ کرتے ہیں؟ میں تو کراچی سے ہی بلانگ کرتی ہوں. آپ کراچی سے بلونگ کرتی ہیں. ہمارے یہاں عام طور سے یہی کہا جاتا ہے, کہنے لگے کہ بھائی یہ بچہ ہے دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا ہاں جی دیکھ رہا ہوں. کہنے لگے کم وقت کچھ بھی نہیں کرتا, اس کو ڈراموں میں تو ڈال دو. اچھا اچھا, اب یہ امیج, یہ ایک جرنل امیج ہے کہ جو کوئی کچھ نہیں کرتا اس کو ڈرامہ کروا دیا جائے. میرے ڈاکٹر سرجن ہیں, وہ دوست ہیں, وہ مجھ سے کہنے لگے کہ دوست ہیں میرے, تو مجھ سے کہنے لگے کہ یار مجھے بڑا شوق ہے ڈراموں میں کام کرنے کا. میں نے کہا سر آپ کو پورا کر دیں گے, آپ بے فکر رہیے. ایک دفعہ یہ ہوا تو میں نے کہا کہ جی آ رہا ہے ایک سیریل, اس میں ڈاکٹر کا ہی رول ہے, تو آپ سے میں نے وہ رول کروانا ہے. وہ تو بڑے خوش ہوئے, کہنے لگا کب شوٹنگ ہے مجھے بتا دینا, میں نے کپڑے کون سے پہننے, میں نے یہ کون سا کرنا ہے, میں نے وہ سب. میں نے کہا میں ایک کام آپ کا کر رہا ہوں, آپ ایک کام میرا کریں گے. کہنے لگے ہاں ہاں ضرور بتائیں. میں نے کہا میں آپ کا شوق پورا کر رہا ہوں. ارے بڑی مہربانی ہے آپ کی بھائی. میں نے کہا نہیں مہربانی نہیں ہے, آپ میرا ایک کام کر دیجیے, میں آپ کا ایک کام کر دیتا ہوں. کہنے لگے ہاں بولیں. میں نے کہا مجھے آپریشن کرنے کا بڑا شوق ہے, اس لیے کہ یہ کیسے ہو جائے گا. تو ہمارے کام کو بیسیکلی ہمارے یہاں پہ کام سمجھا ہی نہیں جا رہا, ابھی تک نہیں سمجھا. اسی طریقے سے یہ ہے کہ ہمارے ملک کے بڑے بڑے رائٹر ہیں, ہمارے ملک کے بڑے بڑے رائٹر تھے, ہمارے اساتذہ میں سے تھے, اشفاق احمد صاحب تھے, بانو قدسی آپا تھیں, فاطمہ بجیہ سریا تھیں, حسینہ معین صاحبہ تھیں, انور مقصود صاحب ہیں, اللہ انہیں زندگی صحت والی دے, امجد اسلام امجد صاحب ہیں, اصغر ندیم سید صاحب ہیں, نور الہدا صاحبہ ہیں, اور یہ تمام لوگ, یہ سارے لوگ اتنے بڑے بڑے رائٹر ہیں. تو ان کو بھی جو ہے بلا شبہ تو یہی ہے. ابھی میں پی ٹی وی کی سالگرہ پہ بیٹھا ہوا تھا نادیہ خان کے ساتھ مارننگ شو میں, وہ کہنے لگی کہ آپ کو زیادہ پتا ہے تو آپ اینکر میرے ساتھ بن جائیں, تو میں بن گیا ساتھ. تو پھر ان سب کے ٹیلی فون آیا اور سبھی نالاں دے کے گئے, لیکن چونکہ ادب احترام ہے, اس وقت کا سارا تقاضا ہے, تو وہ انہوں نے دھیمے الفاظ میں بات کی. میں آپ سے لاڈلی بات کر رہا ہوں کہ ہماری بدنصیبی ہے کہ ہمارے ملک میں جو ہمارے ملک کا سرمایہ ہیں, ہمارے ملک کے فنکار ہیں, ہمارے ملک کے آرٹسٹ ہیں. میں اپنی بات نہیں کر رہا, چھوڑ دیجئے مجھے 50 سال ہو گئے اس فیلڈ میں. 50 سال جس آدمی کو جس فیلڈ میں ہو گئے ہوں, تو اگر آپ کسی فیکٹری میں چپراسی بھی ہیں تو ظاہر ہے آپ 50 سال آپ کو ہو گئے ہیں, تو آپ کی 60 70 65 سال تو ایج ہوگی. تو جو آپ کا باس ہے یا جو آپ کا مالک ہے, اس کی جگہ اس کا بیٹا آ گیا ہوگا. تو میں نے دیکھا ہے, اپنے میرے دوست ہیں جن کی فیکٹریز ہیں, مل آنر ہیں, وہ اس بابا سے پانی نہیں منگوا کے پیتے, حالانکہ وہ چپراسی ہے بیچارہ, ابھی تک چپراسی ہے نا, وہ اس سے پانی نہیں منگوا کے پیتے, وہ خود اٹھ کے پیتے ہیں. وہ بابا کہتا ہے میں دے رہا ہوں, کہنے لگے نہیں بابا جی آپ بیٹھے ہیں آپ آرام. ہماری کیا اوقات ہے, ہماری کیا حیثیت ہے, اگر ہم 50 سال ہم نے زندگی کے دے دیے ہیں. اب اس سے اگر ہم پوچھتے ہیں یا ہم کس سے بات کرتے ہیں, تو باقیوں کو تو میں نہیں کہتا, مثلا باقی پرائیویٹ چینل ہے, وہ پرائیویٹ چینل سے مالک ہیں. تو میں نام لے لیتا ہوں, مثال کے طور پہ جنگ والے اگر یہ کہتے ہیں کہ جی آئندہ آپ نے سیڑھیاں نہیں چڑھنی, آپ یہاں نہ آئیے گا, تو وہ مالک ہیں, وہ کہہ سکتے ہیں. اگر یہ اروائی والے حاجی صاحب, حالانکہ میرے پیارے دوستوں میں سے ہیں سارے, چینل بڑا احترام کرتے ہیں, ریگارڈ کرتے ہیں, عزت کرتے ہیں, کام نہیں دیتے, لیکن مقصد کہنے کا یہ ہے, مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ پی ٹی وی کی جب بات آتی ہے تو میرا دل دکھتا ہے. پی ٹی وی پہ ہم نے 200 روپے میں 250 روپے کے چیک سے شروع کیا, اور آپ بلیو کیجیے گا کہ میں کراچی سے جب کوئٹہ گیا ہوا تھا تو -11 تھا, اور میں ایک درمیانے سے چھوٹے سے کمرے میں اٹیچ بات کے ساتھ میں اس میں رہ رہا تھا. اس وقت میرے پاس گیس بھی نہیں تھی. -11 میں کوئٹہ کے رہنے والے گیس کے بغیر رہنا مشکل ہوتا ہے.
اور میں وہاں رہ رہا تھا اور میں اس وقت لکھ بھی رہا تھا, ویکلی چل رہا تھا, اور میں جب لحاف سے بلینکٹ سے جب میں اپنا ہاتھ باہر نکال کے جب میں لکھتا تھا تو تھوڑی دیر کے بعد ہاتھ شل ہو جاتا تھا, ظاہر ٹھنڈ تھی, اور میں پھر اندر رکھ کے 5 منٹ کے لیے ہاتھ چلاتا تھا اور پھر میں لکھتا تھا. یہ پی ٹی وی کے لیے. پھر پی ٹی وی پہ وہ وقت آیا, پی ٹی وی نے ہمیں ایئر ٹکٹ دیے کہ جی آپ آئیں, جی آپ کو ایوارڈ مل رہا ہے. پھر پی ٹی وی نے یہ کہا, پھر آئیڈیاز بھی نہیں دیا میں نے, اور انہوں نے کہا میں گیا ہوں تو محسن علی صاحب اللہ نے جنت میں جگہ دے, مجھ سے کہنے لگے آپ کا آئیڈیا اپروو ہو گیا ہے, اور وہ فلاں تاریخ بیوقوف آدمی ہے, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اپروو ہو گیا ہے, وہاں سے ہیڈ کوارٹر سے آیا ہے, ذوالقرنین سے لکھوائیں. انہوں نے نام بھی فائنل کر دیا ہے. اس زمانے میں کارڈ چلتا تھا, اب تو پرومو یا ٹیزر چلتا ہے, اس زمانے میں کارڈ چلنا شروع ہو گیا, تحریر ذوالقرنین حیدر, یا عید کے پلیز آتے تھے تو وہ. میں نے کہا سر میں یہاں راولپنڈی آیا ہوں ایک شادی پہ, اور بے انتہا گرمی ہے, اور شادی والے گھر میں رات کو مجھے خود ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ میں کس جگہ سوؤں گا, کون سا بستر ہوگا میرا. تو انہوں نے ہیڈ کوارٹر بات کی, انہوں نے کہا نہیں وہاں سے تو آرڈر ہے. انہوں نے کہا کہ ہیڈ کوارٹر کہہ رہا ہے. میں نے کہا ہیڈ کوارٹر کہہ رہا ہے تو آپ ملازم ہیں, میں تو ملازم نہیں ہوں. تو میں نے کہا میری بات کرائیے. اس وقت ڈائریکٹر پروگرام تھے ظہیر بھٹی صاحب, بہت سخت اور بڑے اچھے, اور ہمارے بڑے استادوں میں سے بڑا کچھ سکھایا انہوں نے. فضل کمال صاحب تھے, اسی طریقے سے غفران امتیازی صاحب, یہ وہ لوگ ہیں جو پائنیئرز میں سے. اینی وے وہ فون آ گیا, انہوں نے کہا جی سر بیٹھے ہوئے, انہوں نے کہا یہ لیجیے بات کیجیے. مجھے کہنے لگا ہاں جی کی ہوا, پنجابی میں بات کرتے تھے وہ, کیا ہوا کیوں نہیں لکھ رہے ہیں. میں نے کہا سر میں اس طرح آیا ہوں اور میں یہ ہوں, بند کرو فون. میں نے فون بند کر دیا. کہنے لگے کیا ہوا. میں نے کہا فون بند کر دیا, کہہ رہا ہوں فون بند کرو. میں نے بند کر دیا. کہنے لگے یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ غصے میں ہے وہ, اور تم یہ نہیں کرنا. 5 منٹ بعد پھر فون آ گیا, انہوں نے کہا ہاں جی بیٹھے میں. انہوں نے کہا یہ میں نے کہا جی اچھا, وہ فون بند کر دیا. میں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہنے لگے کہ انہوں نے مری میں جو پی ٹی وی کا ریسٹ ہاؤس ہے ابھی بھی ہے, اور انہوں نے کہا وہ خالی کروا دیا گیا ہے, جو بھی وہاں موجود تھا ان گیسٹ کو کہا گیا ہے کہ جی دیٹس انف, آپ کہیں اور اپنا وہ کریں, اور آپ کو پی ٹی وی کی گاڑی وہاں لے کے جائے گی, اور آپ نیچے اس وقت اتریں گے جب آپ نے سیریل کمپلیٹ کر لیا ہوگا. تو ایسا بھی ہوا کہ میں اپنے اسی چھوٹے سے کمرے میں کوئٹہ میں تھا, تو گاڑی آ گئی کہ جی پی ایم صاحب بلا رہے ہیں. میں کسی بات پہ تھوڑا سا ناراض تھا, تو میں نہیں جا رہا تھا پی ٹی وی پہ, میں نہیں گیا. تو 2 گھنٹے نہیں گیا تو پتہ چلا وہ گاڑی آ گئی, جی ایم صاحب نے کہا ہے تشریف لائیں. امیر امام صاحب ہمارے استادوں میں سے ہیں, اس بہانے میں اپنے استادوں کو خراج تحسین پیش کرتا چلوں, مجھے جو یاد آ رہے ہیں. تو جی ایم صاحب نے کہا کہ فوراً آ جائیں. اب میں انکار نہیں کر سکتا تھا, میرے باپ کی طرح اور میرے استاد. میں نے کہا اچھا میں آ رہا ہوں, لیکن میں اندر غصے میں بیٹھا ہوں اور میں کچھ بھی نہیں کرتا. اتنی دیر میں پروڈیوسر کی گاڑی آ گئی, انہوں نے کہا جی وہ کہہ رہے ہیں لے کے آئے انہیں. وہ میں نے کہا 2 گاڑیوں میں کیسے جاؤں گا. تو کہنے لگے کہ جی وہ میری نوکری کا سوال ہے, آپ میرے ساتھ جائیں گے. اتنی دیر میں تیسری گاڑی آ گئی کہ وہ ایک آرٹسٹ تھے, وہ کہنے لگے جی وہ بلا رہے ہیں آپ آئیں. تو کٹ ٹو شارٹ بتانے کا مقصد یہ ہے کرن کہ جب آپ کی ضرورت ہے تو پھر سب کچھ ہے, اور جب آپ کی ضرورت نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو میں اور باریک چیزیں بتاؤں کہ ہمارے جو پروگرام ہوتے تھے یہ ورلڈ میں, اب یہاں پر جو ہے ڈبنگ ہوتی ہے نا, ہمارے پروگرام ڈبنگ ہو کر پوری دنیا میں چلتے تھے. اور مجھے چائنا سے خطوط آتے تھے, چائنا میں کوشش سیریل بچوں کا چلا ہے اور اس وقت جو دھوم مچی ہے وہاں, اور وہاں سے جو انکم ہوئی ہے پی ٹی وی کو اس کو چھوڑ دیجیے. ابھی ہمارے یہاں پر جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ پڑے جو ہیں سینئر ہو گئے ہیں, بڑے سینئر کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں اور ہم سن رہے ہوتے ہیں کہ جی اچھا جی ٹھیک ہے جی بہت اچھا جی. یوں نہیں لکھتے, اصل میں کامیڈی یوں ہوتی ہے. میں نے کہا جی سارا کچھ. میں 2 گھنٹے تک سنتا رہا, پھر انہیں احساس ہوا کہ یار میں کس سے مخاطب ہوں. تو کہنے لگے نہیں میں تو ویسے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا تھا. اب میں نام نہیں لوں گا ان صاحب کا. میں نے کہا کہ آپ کے کریڈٹ پہ کون کا ایکسپیرینس رہا, کیسے وقت گزرا, کیا کیا تبدیلیاں آ گئی ہیں, کیا آنی چاہیے. آپ کے سوال کو میں اس طریقے سے لیتا ہوں کہ آج کل یہ کون لوگ ہیں. بات یہ ہے کہ اس وقت پورے ملک میں وہ لوگ کام کر رہے ہیں جن کا جو کام نہیں ہے, سب جگہوں پہ اور خاص طور سے ہمارے یہاں پر 2 لوگ کام کر رہے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں, یہ واحد کام تھا جس میں پرچی نہیں ہوتی تھی. اب واحد یہ کام ہے جس میں صرف پرچی ہوتی ہے.
یا وہ جو ہے جو شوقین ہیں جن کو کوئی کام نہیں آتا ان لوگوں کو لیا جا رہا ہے اور پھر ان کو پھر ہمیں بتایا بیچارہ دیکھیں یہ کیسا خوبصورت لگ رہی ہیں, دیکھیے یہ کیسا خوبصورت کر رہا ہے, دیکھیے یہ کیسا خوبصورت لگ رہا ہے. تو میں پوچھتا ہوں کہ جس کام کے لیے یہ دونوں آئے ہوئے ہیں وہ کہاں ہیں جسے ایکٹنگ کہتے ہیں. تو ہمارے اساتذہ ہمیں بتاتے تھے کہ رائٹر نے اسکرپٹ لکھ دیا, آپ کو لائن لکھی بھی مل گئی, ٹھیک ہے نا جی, کرن نے ڈرامہ لکھا بڑا خوبصورت اور اس میں اس نے رول لکھا اور اس نے لکھا کہ یہ کیسے ممکن ہے, یا مر کیوں نہیں جاتے. اب مر کیوں نہیں جاتے کہ 7 طریقے ہیں, یہ تنزیہ ہے, یہ مزاحیہ ہے, یہ سیریس ہے, یہ ڈیپتھ ہے, یہ مرنے والا ہے, سچ مچ مر رہا ہے, اس نے زہر دیا ہے. اب اس کے مختلف اس کا طریقہ ہے نا, لائن تو یہ ہو گئی, ڈائریکٹر نے بتا دیا بھائی یوں بولنا ہے, لائٹ مین نے لائٹنگ کر دی, اسسٹنٹ نے باقی ساری چیزیں سیٹ کر دی, سیٹ ڈیزائنر نے سیٹ لگوا دیا, یا آپ کسی نے لوکیشن آپ نے سیٹ کر لی, سارا کچھ کر دیا. تو ہمارے اساتذہ پوچھتے تھے, یا میں پوچھتا ہوں, اب بھی میں پوچھتا ہوں, میں کہا آپ گھر سے کیا لائے ہیں بھائی جان؟ کرن آپ آ گئی ہیں, آپ کو میں نے اسکرپٹ دیا ہے, یہ رول ہے, آپ کو پسند آ گیا, آپ نے گھر میں بھی کر لیا, آپ کو یاد بھی ہو گیا ہوا ہے, یہ سیٹ لگا ہوا ہے, سارا کچھ ہے, وہ کیمرہ ہے, وہ کیمرہ مین ہے, وہ سب کچھ ہے. میں نے تو یہی کہنا ہے نا, ایکشن. آپ گھر سے کیا لائیے ہیں؟ تو وہ ہے ایکٹنگ, وہ ہے ایکٹنگ, وہ ہے ہی نہیں, تو میں کیا کروں اب. تو مقصد کہنے کا یہ ہے. پھر ہمارے یہاں لوگ وہ آگے میں ہیں, اب ایسے بھی لوگ لکھ رہے ہیں جن کو خط لکھنا آتا ہے, تو انہوں نے کہا تمہیں خط لکھنا آتا ہے, انہوں نے کہا ہاں, تو کہنے لگے تو لکھ لو, یہ ڈرامہ ہو رہا ہے تو یہ بھی لکھ لو. 100% ایگری کرتی ہوں, جی جی جی, میں 100% ایگری کرتی ہوں. یعنی یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ کریٹو کون ہے, بس پکڑ لو, کہیں سے بھی پکڑنا ہے کم پیسوں میں. کچھ بھی نہیں ہے, ایک اسکرپٹ پہ بات ہو رہی ہے, یہ رول طلعت حسین صاحب کریں گے, یا ایک رول ذوالقرنین صاحب کریں گے, یا ایک رول فلانے صاحب کریں گے. وہ کہتے ہیں جی وہ تو نہیں مل سکتے, یا وہ تو بڑے پیسے لیں گے, یا وہ بجٹ نہیں ہے, بجٹ نہیں ہے. ہاں وہی کہتے کہ یہ کیا کر رہا ہے, ابے تو کیوں نہیں کرتا بھائی, یہ رول ارے اس سے کراؤ, دیکھو کیسا کرے گا, اور وہ کر بھی دیتا ہے اور وہ چل بھی جاتا ہے. تو شو روم میں بھی بکتی ہے, شوکیس میں بھی سجتی ہے. تو مجھ سے وہ کہنے لگے, میں نے کہا میں نے آپ کو یہ دیا ہے بھائی جان, تو کہنے لگے کہ یہ کیسے کیا ہے. میں نے کہا آپ کا دل چاہے تو آپ ریڈی پہ لگا کے بیچ دیں, آپ چاہیں تو اس کو شو روم بنا کے مال پہ لگا دیں, اس حساب سے آپ پیسے. تو اس کو بیچنا سب سے امپورٹنٹ ہے سر. ایکچولی جو ہے نا وہ جو مارکیٹنگ ہے, تو اس میں کوئی شک نہیں کہ مارکیٹنگ جب تک نہیں ہوگی ہمیں پیمنٹ نہیں ملے گی. ظاہر ہے چینل کو بھی تنخواہیں بھی تو دینی ہے, لیکن یہ ٹوٹلی مارکیٹنگ یا بھاؤ والا کام نہیں ہے. اس میں کچھ آپ کو کلچر دیکھنا ہے, کچھ آپ کو اپنی جو آنے والی نسل ہے. ہم نے تو اپنا وقت گزار لیا, آپ کا وقت ہے, آپ کے آنے والوں کا وقت ہوگا, تو ہم ان کو کیا دے رہے ہیں. اگر ہم سے کوئی سوال کرے گا جی آپ لوگ بڑا تیر مارتے ہو چینلوں پہ بیٹھ کے, آپ بات کرتے ہیں کہ جی میں رائٹر ہوں, میں نے یہ کیا ہے, ڈائریکٹر ہوں, میں نے یوں کیا ہے فلاں, آپ نے ہمیں کیا دیا ہے سیکھنے کے لیے؟ تو کسی کے پاس جواب ہے ڈیفینس کرنے کے لیے؟ تو اب ہم کہیں گے جی وہ مارکیٹنگ تھے, تو اس کا مطلب ہے مارکیٹنگ والے تھے. میری سب سے زیادہ لڑائی مارکیٹنگ والوں سے کہ بھائی آپ بلائے, میں اس کو بتاؤں تو صحیح. ابھی ایک کیا بتاؤں, میں نے بات بھی کرنی ہے اور کچھ کہنا بھی نہیں ہے. مصیبت تو یہ آ گئی ہے. آپ نے کلیئر کرنا ہے. پتہ ہے اب ہمیں کیا فیسلٹی ہے اس دور میں, ہم اس وقت کسی ایسے چینل میں نہیں ہے جہاں ہماری باتیں ایڈٹ ہو جائیں گی. ہم اس وقت آزاد چینل پر ہیں, یہ لگے گا یوٹیوب پہ. یوٹیوب پہ آزادی ہے ہر بات کی, ہر طرح کی بات. کرن آپ مجھے دیکھ رہی ہیں کہیں کہیں, کبھی کبھی جی دیکھ رہی ہیں نا ابھی بھی؟ الحمدللہ ہے. آپ کیا چاہتی ہیں, آپ کیا چاہتی ہیں وہ بھی بند ہو جائے؟ یہ میں نے نہیں سوچا تھا. مجھ سے تو ویسے ہی خائف رہتے ہیں کہ بھائی یہ آگے میں ہیں اور تو یہ بات تو کریں گے. تو الحمدللہ بات تو ٹنکے کی چوٹ پہ کرتا ہوں, اور کروں گا میں بات, میرا حق ہے, میرا رائٹ ہے. لیکن ہمارے اوپر جو لوگ مسلط کیے ہیں, کم سے کم ان کو گریجویٹ تو کر دو, ان کو ڈرامے کے سینس کے بارے میں تو بتا دو, ان کو ایجوکیشن بتا دو, ان کو میڈیا کے بارے میں تو بتا دو. میڈیا ہوتا کیا ہے,
کس طرح بات کرتے ہیں میڈیا میں آ کے, جس طریقے سے آپ گفتگو کر رہے ہیں میڈیا میں بیٹھ کے, آپ شام میں بیٹھتے ہیں, آپ نے اپنے بڑوں کو مطمئن کرنا ہوتا ہے, آپ نے کسی غلط چیز کو ڈیفینس کرنا ہوتا ہے, آپ اس کی تنخواہ لے رہے ہیں, میں نہیں لے رہا اس کی تنخواہ. مجھے تو جو میرے اللہ نے, مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. رائٹر کا تو یہ کام ہے بھائی, آپ کے ذہن میں جو آیا ہے آپ نے پیغام دینا ہے. آپ نے نوجوان بچوں کو کیا دیا ہے؟ ابھی آپ جو ہے وہ ڈبنگ کیے ہوئے آپ ڈرامے دینے شروع ہو گئے ہیں. میں اس کے خلاف نہیں ہوں, میں اس میں تو ہمارے بھی تو ڈبنگ کر کے لے جاؤ نا. صحیح. آپ کے پاس نہیں ہے کیا؟ ایک ڈبنگ وہاں سے ایک ڈبنگ یہاں سے جائے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک کون کماتا ہے؟ اسی طریقے سے آپ فلمیں کر رہے ہیں, کبھی بندی کر دیتے ہیں, کبھی آپ کھلی چھوڑ دیتے ہیں کہ جی وہ ہماری پاکستانی فلمیں نہیں چل رہی ہیں تو ہمارے جو ہے وہ انڈیا کی فلمیں, اور انڈیا کی فلمیں بند ہو گئی ہے تو ہمارے سینما بند ہو گئے. بھائی جان 6 فلمیں آپ دیجئے, وہ بے شک فلاپ ہو جائے, 6 فلمیں آپ وہاں سے لیجئے, نہ آپ ان کو پیسے دیں نہ وہ آپ کو پیسے دیں گے. شرط یہ لگائیں. اب میں دیکھتا ہوں کس طریقے سے نہیں ہوتی آپ کی فلمیں, کیسے نہیں چلتی وہاں. آپ کی فلم کی مارکیٹنگ ہی نہیں ہوتی. آپ اور ہمارے بچے جو ہے وہ بہت اچھی فلمیں بنانے لگے ہیں, بنا رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, سارا کچھ ہے, لیکن جہاں پر انڈین فلم کی بات آتی ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم اتار رہے ہیں. کیوں اتار رہے ہو بھائی؟ ارے بھائی فلانے خان کی فلم آ رہی ہے, وہ تو پتہ نہیں کتنا بلیک ہوگی اور کیا کیا ہوگا, تو ہمارے خان کہاں جائیں گے؟ اس کا کسی کو خیال ہے؟ ان خانوں کو نہیں پتا. یہ جو ہمارے اوپر خان آ گئے میں نا, ان کو نہیں پتا کہ کیا ہے کیا نہیں. تو جس کا جو کام ہے اس کو دے, آپ دیکھیے پھر آپ کو جواب دیتے ہیں. صحیح. ایسے ہی گورنمنٹ کا حال ہے, گورنمنٹ کا بھی یہی حال ہے, میں جس کا انہی جو کام خانوں ہے کی اسے دیں. میں انہی خانوں کی بات جی میں اچھا. نے انہی خانوں کی بات. اچھا آپ انہی خانوں کی یعنی جس کا جو کام ہے اس سے وہ کرواتے نہیں ہیں. آپ دیکھیں نا, مطلب یہ کہ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ یوں کر رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے اور فلانا ہو رہا ہے. میں آپ کے ساتھ بیٹھوں, کسی بھی پوائنٹ پہ میں بات کروں اور الجھا دوں. میں نے آپ سے کہا کہ یہ پین نہیں ہے, اور میں نے آف ایئر آپ کو بتایا ہے کہ آپ کہیے گا یہ پین ہے, میں کہوں گا یہ نہیں ہے. ہماری آپس میں لڑائی ہوگی, آپ تو تڑا سے بات کیجئے گا, آپ مجھ سے بدتمیزی کیجئے گا, ہم دونوں شام میں سے ہیٹ ہوئے ہوں گے. اچھا آپ نے کہہ دیا کہ جی یہ پین ہے, میں کہہ رہا ہوں یہ پین نہیں ہے. آپ نے کہا آپ بس تمیز یہی سے رہ بات گیا. کریں, تمیزی کر رہے ہیں آپ ساروں نے وہیں رک جانا ہے, جو کام کر رہے ہیں وہ بھی ریٹنگ رک بڑھ جائے رہی گا. ہے, ریٹنگ بڑھ رہی ہے. ریٹنگ بڑھ رہی ہے. اب اس کے بعد پھر شام میں رات میں سارے وہ جگادری ایک آ ساتھ. جاتے ہیں, جی سینئر تجزیہ نگار, ان کی ٹوٹل عمر 40 سال, وہ تجزیہ شروع کر رہے ہیں کہ نہیں دیکھیے بات یہ ہے کہ کرن نے اپنی جگہ تو بات ٹھیک کی تھی, نظر تو وہ پہ نہیں آ رہا تھا, لیکن جس انداز سے ذوالقرنین چیخے ہیں انہوں نے غلط چیخا اور وہ یہ ہوا. اب ذوالقرنین کرن ہو گئے, ذوالقرنین کرن ہو گئے, ذوالقرنین کرن, ہر چینل پہ یہی ڈسکشن چل رہی ہے کہ جی اب آپ کو کلپ دیکھے سوشل میڈیا پہ ہائی لائٹ ہو گیا. اچھا جی کرن کون ہے؟ جی وہ کرن ایک آرٹسٹ ہے, رائٹر ہے بھائی, وہ یوں ہے. ذوالقرنین کون ہے؟ وہ بھائی وہ والا جو ہے, اچھا 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 وہ ابھی بھی ہے, ہاں کہاں ہے, کیا کر رہا ہے, وہ فلانا فلانا. اب یہ ڈسکشن شروع ہو گئی جی, دما دم جی, یہ جی وہ جی, ریٹنگ چل رہی دما دم جی ہو رہی ہے. بس یہی ہو رہا ہے آج کل, ڈراموں سے زیادہ نیوز چینل چل رہے ہیں, سارے تو ڈرامے. میں آپ کو کرن جی یہ بتاؤں, ماشاءاللہ آپ خود بہت اچھا لکھنے والی ہیں, اور آپ نے جس طرح اسکور بتایا لکھنے کا, ماشاءاللہ اللہ آپ کو اور آپ کے قلم میں طاقت پیدا کرے, آپ کو اور عزت دے اور آپ ترقی کرے. آپ لوگوں کا وقت ہے, آپ لوگوں نے لکھنا ہے. 2 چیزیں ہوتی ہیں. میری ایک دوست ہیں, وہ کمپیئرنگ کرتے تھے تو وہ انہوں نے کہا کہ اب میں جس فنکار کو بلا رہا ہوں وہ نہ صرف مشہور ہیں بلکہ مشہور ہیں بلکہ مقبول بھی ہیں. اور میں نے کہا یہ کیا, یہ بات کیا بات کی اس نے. خیر میں چلا گیا, جا کے اپنا جو کچھ بھی کرنا تھا میں کر کے واپس آیا. تو پھر جب میں سوچنے لگا تو میں نے کہا یار یہ تو واقعی یہ جو ہم نے بات کی ہے نا, یہ مشہور ہونا ہے. میں اس وقت بیٹھ کے آپ کے اس چینل پہ میں اپنے نئے بچیوں کو مشہور ہونے کے 600 گر سکھا سکتا ہوں راتوں رات, انکلوڈنگ یو. اگر آپ ہٹ ہونا چاہ رہی ہیں نا, مشہور ہونا چاہیے, مجھے اللہ تو وقت پہ مجھے دے دے گا. تو جب ہمیں یہ تربیت ہے, یہ تعلیم ہے, یہ ایجوکیشن ہے, یہ رائٹنگ ہے,
یہ اچھی فیملی، یہ اچھا خون، یہ اچھے اس طرح کے بچے چاہیے. ہمیں بھی یہی تربیت دی گئی ہے الحمدللہ. مقبول ہونا جو ہے وہ اور چیز ہوتی ہے، مشہور ایک رات میں ہو جاتا ہے. کسی نے لیاقت علی خان صاحب کو، ہمارے جو شہید ہیں پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر خان لیاقت علی خان صاحب کو کسی نے گولی ماری تھی نا، اکبر نام تھا اس کا، یہ ہسٹری میں بھی ہے. تو جانتے تو اس کو بھی اتنا ہی ہیں، اور جانتے تو لیاقت علی خان کو بھی ہیں. لیاقت علی خان صاحب کی کیا عزت ہے ہمارے دل و احترام، اور کیا احترام ہے ان کا. اور اکبر کو ہم کس نام سے پکارتے ہیں. یہ فرق ہے مشہور ہونے میں، مقبول ہونے میں. اینی وے ہم شاید کچھ زیادہ جذباتی ہو گئے. اینی وے اچھا، آج کل کی جو کرونا کی وبا چلی ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ کی نظر میں یہ کیا ہے؟ یہ وبا ہے یا یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے؟ وبا بھی اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے، لیکن لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سائنٹیفک ایک بیماری ہے، کوئی وائرل انفیکشن ہے. اور میرے حساب سے جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ ہم لوگ اتنے گناہ گار ہو چکے ہیں کہ اللہ ہمیں سگنل دے رہا ہے، مسلسل سگنل دے رہا ہے. مین واٹس یور اوپینین؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ جو آپ نے کہا بات تو وہی صحیح ہے. اور کبھی کبھی میں بیٹھتا ہوں تو میں، آپ میرے اگر پیج پہ جاؤ گے، آپ یوٹیوب کے چینل پہ، تو پچھلے دنوں میں بیٹھا بات تو میں نے اس پہ مجھے شعر اشعار جو ہے وہ آتے ہیں، میں خود ہٹا دیتا ہوں. میں شاعر نہیں بننا چاہتا، لیکن بہت سی جگہ ایسی آتی ہے جہاں پہ مجھے ضرورت پڑ جاتی ہے اشعار کی، شعر لکھنے کی. مثلا میرے اپنا ٹائٹل سانگ ہے، تو کئی ایک ٹائٹل سانگ میں نے اپنے سیریلز کے خود لکھے. یہ کر کے آیا تھا، یہ نہ مجھے پتا تھا کہ آپ یہ سوال کریں گے. تو آپ کے سوال کے جواب میں آپ اجازت ہو تو میں یہ ذرا سا پڑھتا ہوں. انٹرویو میرا لمبا ہو جائے گا تو اس کو نکال دیجیے گا. ابھی اس کو تھوڑا سا سیٹ کرنا ہے، اس کو تھوڑا سا سیٹ کرنا ہے. عرض کیا ہے کہ ذرا تم بھی سوچو، ذرا تم بھی سوچو، اپنوں سے بچھڑ کر گھروں میں قید و بند رہنا قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. اور یہ سہمے سہمے سے بچے، یہ مرجھاتی سی کلیاں، عجب کریں سوال اور پھر خاموش رہنا ندامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. اور جہازوں کا گرنا اور آگ لگ جانا، کچھ کا شہید ہونا اور کسی کا بچ جانا کرامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. اور کوئی روٹی کو ترسے اور کسی کا بے روزگار ہونا، کوئی روٹی کو ترسے اور کسی کا بے روزگار ہونا، کوئی مری میں گھومے کسی کا باہر چلے جانا ضلالت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. بہت اور کرونا کے آنے سے یہ تو ہوا ہے، امیری غریبی کا فرق بھی مٹا ہے. کرونا کے آنے سے یہ تو ہوا ہے، امیری غریبی کا فرق بھی مٹا ہے. اسے بھول جانا اور اسی سے گڑ گڑانا عدالت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. بہت خوب. منصف تو وہ بیٹھا ہوا ہے، تھینک یو ویری مچ. کیا منصف بات، تو وہ بیٹھا ہے، ماشاء اس اللہ. نے اپنی عدالت پھر لگا دی. تو جو آپ نے کہا میں نے اسی پہ ہاں کیے. تو ہم سوچتے نہیں ہیں، ہم سوچتے نہیں ہیں. میں آج آپ کا راستہ روکوں گا، میں کہوں گا کہ وہ کرن کو کیا لکھنا آتا ہے اور یہ میرا یوں ہے اور فلانا ہے. اور لاسٹ میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ آپ کو ہمارا پروگرام جوائن کر کے کیسا لگا؟ کرن خان سے بات کر کے مجھے بہت اچھا لگا، اور کافی عرصے کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ ایک پڑھی لکھی اور میڈیم سے واقف بچی سے بات ہو رہی ہے. اور ہمارے رائٹر بھی ہیں وہ، اور میری دعائیں ان کے لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کر کے اور آپ کو بہت عزت دے اور بڑا نام پیدا کیجیے. اور میں یہ آپ کو نصیحت ایک کر رہا تھا کہ کمپرومائز نہیں کرنا ہے. تھوڑی سی مشکل ضرور ہوتی ہے، مگر جتنی آپ کی اسٹڈی ہے، جتنا آپ کا جو آپ نے کیا ہوا ہے، اس میں کوشش کیجیے
कहीं कुछ बातों पे तो कंप्रोमाइज करना पड़ जाता है, डायरेक्टर की कोई सजेशन होती है या प्रोड्यूसर की कोई सजेशन अच्छी होती है तो उसको तो एक्सेप्ट किया जा सकता है, लेकिन बाकी चीज़ों पे कंप्रोमाइज नहीं करना है। अल्लाह आपको बहुत तरक्की और इज्जत दे। आपने जो चैनल खोला हुआ है वो मैं अब देखूंगा भी और देखता भी रहूंगा, और मेरी ख्वाहिश है और मेरी दुआ है और मेरी तमन्ना है और मेरी अल्लाह परवरदिगार के सामने इल्तिजा है कि वो आपके चैनल को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे और आपको पूरे भारत में धूम मचाएं। और सुनने वालों के लिए मेरी ये गुजारिश है कि अच्छी चीजें जो हैं वो हर दौर में और हर जगह पे कम होती हैं, तो ना हमें इस चीज से घबराना है, ना आप लोगों ने अपने अच्छे टेस्ट को छोड़ना है। कुछ ऐसी चीजें भी वक्ती तौर पर आ जाती हैं जो आपको समझ में नहीं आ रही होती हैं, लेकिन आप देखने पे मजबूर हो जाते हैं कि यार ये क्या है, तो वो हवा इसी तरह एक आती है और एक चली जाती है। जो मुस्तनद चीज है, जो मुस्तहकम चीज है, जो अच्छा पैगाम है, वो हमेशा याद रहता है और बरसों याद रहता है। 40-45 साल हो गए हैं मेरे बच्चों के ड्रामे कोशिश को, और 20 से 22 साल हो गए हैं पाकिस्तान का फर्स्ट हॉरर सीरियल हकीकत को, जिसका मैं अभी दोबारा से पार्ट 2 शुरू कर रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह पर बड़ा भरोसा है और उसकी रहमत है नबी पाक के सदके के अब तक आप लोग मुझे देख भी रहे हैं और मेरी लिखी हुई चीज़ पसंद भी करते हैं। तो आपसे सिर्फ मेरा पैगाम जो है, पैगाम देने वाले शाम को 7 बजे से लेकर रात 12 बजे तक पैगाम देते हैं, उन पैगामों पे आपने बिल्कुल नहीं जाना है। और जो हम 50 साल से आपको समझा रहे हैं, तरबियत दी हुई है, जो हमें बड़ों ने तरबियत दी हुई है, वो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अपना टेस्ट अच्छा रखिए, और मेरा पैगाम कुछ भी नहीं है सिवाय इस बात के, और ये सबसे बड़ा पैगाम है। एक तो ये कि परवरदिगार जो पाकिस्तानी हैं और जो मेरे मुल्क में हैं और जो मुसलमान हैं, और अगर मुसलमान नहीं भी हैं तो हमारी इल्तजा और परवरदिगार से दुआ है कि मौला करीम कोरोना जैसी आफत से सबको महफूज रख, क्योंकि जिसने एक जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। तो वो रब्बुल आलमीन है, सिर्फ रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है। तो हमारी सब के लिए दुआ है, और हम उम्मीद भी करते हैं कि वो तमाम लोग भी ख़ास तौर से मुसलमानों और फिर ख़ास तौर से पाकिस्तानियों के लिए भी यही दुआ करेंगे। और मेरा पैगाम सिर्फ ये है कि मेरा पैगाम है मोहब्बत जहां तक पहुंचे। बहुत शुक्रिया किरण, आपने मुझे अपने चैनल पे जगह दी, आपने बुलाया, आपसे बातें हुई हैं, और कोई लाउड बात की भी हो तो उसे एडिट फरमा दीजिएगा। और बाकी ये कि फिर भी हमने धीरज रखी, कोशिश यही की है, लेकिन लाउड होना अब हमारा बनता है, अब हमारा हक है। ये हमारे जो बेसिक राइट हैं, जो हम मीडिया से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, हमें इग्नोर किया जा रहा है, हर जगह पे अवॉइड किया जा रहा है। हमारे आर्टिस्ट बरादरी को, ताजरों का आपको ख्याल है, ट्रांसपोर्टर का आपको ख्याल है, मईशत का आपको ख्याल है, और अपने बाकी और बातें, और मैं महकमों के नाम नहीं लेता, आपको हर महकमे का ख्याल है। सिर्फ आपको अगर नहीं ख्याल है तो फनकारों का ख्याल नहीं है, इस पर आप तवज्जो दीजिए। फौज जो होती है वो मुहाफिज होती है किसी भी मुल्क की सरहदों की। हम कल्चर के मुहाफिज हैं। हमें भी हिफाजत की ज़रूरत है। आप हमें हिफाजत दीजिए तो हम अपने कल्चर का ख्याल रखेंगे, और एक एंटी कल्चर जो हमारे मुल्क में जो है उसका वायरल इसी तरह कोरोना की तरह फैला हुआ है, हमें मौका देंगे आप तो हम उसका डिफेंस कर सकेंगे ना। तो ये किरण भी उसी ग्रुप की जो है वो सिपाही हैं, और मैं भी उसी का एक कारकुन हूँ। तो हमें मौका दीजिए। ये जो वॉर शुरू हुई भी है, और ये वो वाली वॉर नहीं है, ये वॉर ज़्यादा ख़तरनाक है। तो हमें अच्छे प्रोग्राम, अच्छी तहरीर, अच्छे ड्रामे, अच्छी चीज़ें,
اچھے سبجیکٹ, اچھی کامیڈی, اچھا سٹائل دینے کی آپ ہمیں اجازت دیجیے اور مواقع فراہم کیجیے. اور اس وقت بہت سارے فنکار ایسے ہیں جو بیچارے 6 مہینے سے گھروں میں ہیں. سب سے زیادہ افیکٹو اگر کوئی چیز ہے تو وہ فنکار ہیں, اور یہ وہ فنکار ہیں جو سفید پوش ہیں, جو کسی سے مانگ بھی نہیں سکتے اور کسی سے کہہ بھی نہیں سکتے کہ جی ہمارے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے. ویسے تو راشن ہم نے بھی بانٹا ہے اور ہم نے بھی دیا ہے, لیکن میرے بہت سارے ساتھی, مجھے پتا تھا کہ میرے ساتھ جو کھڑے ہوئے ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے بانٹ تو رہے ہیں لیکن خود کے لیے نہیں کچھ کہہ سکتے. تو یہ ہمارے گورنمنٹ کو سوچنا ہے, ہمارے بڑے لوگوں کو سوچنا ہے. بہرحال اللہ پروردگار اس آفت مصیبت سے ہمیں بچائے. آپ کے لیے ڈھیروں دعائیں, اللہ آپ کو بہت ترقی دے, آپ کے چینل کو بہت ترقی دے. لو یو, تھینک یو. میری ضرورت پڑے جس طرح سے بھی, جس کسی کام سے کوئی شیئرنگ کرنی ہے, کوئی گائیڈ لائن لینی ہے, کچھ اگر مجھے اس قابل آپ سمجھتی ہیں تو مجھے بے دھڑک فون کیجئے. یہ ٹیلی فون نمبر آپ کے لیے بھی ہے اسپیشلی. اور مجھے آپ بتائیے, اللہ کرے زور قلم اور زیادہ. لو یو, تھینک یو ویری مچ. اور سننے والوں کو تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. ٹیک کیئر. تھینک یو, تھینک یو, بہت شکریہ. Apex TV Entertainment.